معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر مستنصر حسین تارڑ کی کتاب راخ۔ ہوا یک لخت تھم گئی اور ایک مکمل خاموشی ابر آلود آسمان سے اتر کر جنگل کی پہنائیوں میں جذب ہو گئی۔ ان کے قدم بھی رک گئے، دم سادھے ہوئے۔ جب مردان نے ایک قدم آگے بڑھایا تو نرم گھاس اور گیلی زمین پر پڑنے کے باوجود اس میں اتنا شور تھا جیسے گدر برپا ہو گیا ہو۔ ایک اور قدم اور حد درجہ احتیاط، لیکن بہت دور تک علم ہوتا تھا کہ کوئی اس سکوت میں چلتا ہے۔ وہ کتنی دیر ہوا کے چلنے کا انتظار کرتے۔ بالآخر انہوں نے پھر دانت پینچتے ہوئے اپنے پاؤں میں بدن کے پورے اختیار اور احتیاط کو اتارتے ہوئے چلنا شروع کر دیا۔ پھر وہ قدرے لاپرواہ ہو گئے۔ احمد علی: سر، تم نے کچھ سنا؟ سر: کیا؟ کوئی ہنس رہا ہے سر، بلکہ بہت سارے لوگ ہنس رہے ہیں۔ رک کر قدم روک کر وہ کان لگا کر سننے لگے۔ کون ہو سکتا ہے؟ مکتی باہنی سر۔ احمد علی کے بدن میں خطرے کی بو سے ایک دلیری آئی۔ بے ایمان ہے سر، عیش کر رہے ہیں، ہم ایمبوش کرتے ہیں سر۔ لیکن ہنسی عیش کی نہیں ہوتی، ہسٹریائی لگتی تھی۔ لوڈڈ میگزین کی موجودگی پر انگلیوں نے اطمینان کیا اور وہ اپنے راستے میں حائل شاخوں اور ٹہنیوں کو ایک ہاتھ سے ہٹاتے ایک غیر متوقع صورتحال کا سامنا کرنے کے لیے اپنے آپ میں دلیری اور ہمت کو سرایت کرتے آگے بڑھنے لگے۔ قربت، پتوں کو ہٹانے اور ٹہنیوں کے نیچے سے جھکنے، گزرنے اور قدم اٹھانے سے اندھیرے میں ہنسی کی آواز واضح طور اور صاف ہونے لگی۔ یہ آواز شناسا اور مانوس تھی، کہیں سن رکھی تھی۔ یہ ہنسی کی پرجوش اور ہسٹریائی آواز یکدم ان کے گمان کے بغیر توقع سے جدا جو ایک گھنی شاخ انہوں نے اٹھائی تو ہنسی کی آواز براہ راست ان تک آ گئی اور انہوں نے کیپٹن گلریز اور کیپٹن خان زادہ کو جنگل کے ایک نسبتاً ہموار اور درختوں سے خالی حصے میں دیکھا۔ لالٹین کی لو بہت مدھم تھی جو ایک حوالدار نے اٹھا رکھی تھی، لیکن یہ مدھم لو بھی بہت تھی۔ کیپٹن گلریز نہیں، صرف کیپٹن خان زادہ ہنس ہنس کر دورا ہو رہا تھا، کیونکہ کیپٹن گلریز نے دونوں ہاتھوں سے اس تلوار کو تھام رکھا تھا اور وار کرنے کو تھا۔ ایک سہمے ہوئے شخص کی بے چارگی سے مردان نے صرف تلوار کو دیکھا جو ایک نامعلوم مدت سے جیسور میس کے ڈائننگ ہال کے داخلے پر محراب کے عین اوپر سجاوٹ کے طور پر آویزاں تھی۔ اس کی تاریخ بھی نامعلوم تھی، لیکن اس کے دستے کے علاوہ پورا بلیڈ زنگ آلود تھا۔ اس کی تاریخ بھی نامعلوم تھی، لیکن اس کے دستے کے علاوہ پورا بلیڈ زنگ آلود تھا۔ مشرقی پاکستان کی نم آب و ہوا نے اس کی دھار کند کر دی تھی۔ لالٹین کی مدھم اور گم ہوتی، پھر سے تیرتی، واپس آتی روشنی میں، دھوپ سایوں میں کیپٹن گلریز کے آگے ایک عورت ناکافی ساڑی میں لپٹی سر جھکائے یوں بیٹھی تھی جیسے کسی آرٹس کالج کے طالب علموں کے سامنے ایک ماڈل بے حس و حرکت اپنے آپ کو ساکت کیے بیٹھا ہے تاکہ پینسل کی کوئی سٹروک آگے پیچھے نہ ہو جائے۔ تلوار کی سٹروک اس کی گردن پر آئی اور وہ اس طرح تڑپے بغیر بے حس و حرکت زمین پر لڑک گئی۔ یو مسڈ اٹ، کیپٹن خان زادہ نے اپنی رانوں پر ہاتھ مارتے ہوئے چلا کر کہا۔ یو مسڈ اٹ۔ گلریز نے پشیمانی اور شرمندگی میں ایک اور وار کیا، لیکن تلوار کو بلند کر کے نہیں، ایک نزدیکی فاصلے سے، اور عورت کے بدن اور سر کے درمیان جو ایک لوتھڑا تھا، شہرک تھی، رابطہ تھا یا ایک تار تھی، اسے کاٹ دیا۔ سر کے بغیر انسان کا دھڑ کتنا مذاق کا خیز لگتا ہے، صرف وہی جان سکتے ہیں جنہوں نے اسے دیکھا ہو۔ عاشق علی: سر، گراؤنڈ کلیئر کرواؤ یار۔ گلریز نے ایک میٹر آف فیکٹ آرڈر ایشو کیا۔ عاشق علی نے جو لالٹین اٹھائے کھڑا تھا اسے زمین پر رکھ کر آگے آیا اور عورت کے دونوں حصوں کو، سر کے بالوں اور دھڑ کو ساڑی سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے ایک جانب کر دیا۔ نیکسٹ، گلریز نے اطمینان سے کہا۔ سب ایک قطار میں سر جھکائے بیٹھے اپنی باری کا انتظار کر رہے تھے۔ کچھ جوان تھے، کچھ بوڑھے تھے، کچھ بچے بھی تھے، لیکن سب کے سب اپنے حال پر کانے سر جھکائے بیٹھے تھے۔ صرف غور سے دیکھنے پر ان کے ناتواں جسموں کی لرزش اور پلوں کی سی
ان کے بنچے ہوئے لبوں میں سے نکلتی آوازیں سنائی دیتی تھیں۔ گلریز کے نیکسٹ کہنے پر ایک بوڑھا جھکا ہوا آگے آیا اور اپنے آپ کو عین اس جگہ پر بٹھایا جہاں پر 2 دھڑوں والی عورت کا خون ابھی گرم تھا اور زمین میں جذب نہیں ہو رہا تھا۔ خان زادہ یار، تم میں زور نہیں، شرط یہ تھی کہ تلوار کے ایک ہی وار سے گردن دھڑ سے الگ ہو کر گرنی چاہیے۔ اب ذرا ہمارا زور اور مشاکی دیکھو۔ جہاں عورت کی ساڑی ابھی تک خون اپنے اندر سمو رہی تھی اور اس کا سر اور آنکھیں ابھی مکمل طور پر بے جان نہیں تھیں، اگرچہ سیاہ اور بڑی بڑی تھیں، وہاں 6-7 اور بھی دھڑ تھے جو سرد ہو چکے تھے۔ مردان جتنی دیر میں شاخوں سے الجھتا اور اپنے معاف دماغ میں اس تصویر کی معنویت کو سمجھنے کی کوشش کرتا، اس کلیئرنگ تک پہنچا۔ گلریز کی زنگ آلود اور کن تلوار کا بلیڈ چگی داڑھی والے بوڑھے کو 2 حصوں میں الگ الگ کر چکا تھا، اور ابھی اگر اس میں کوئی خون تھا تو وہ وار کے اچانک پن اور شدت سے لمحہ بھر کے لیے رکا ہوا تھا۔ بوڑھے کی داڑھی میں حنا کی سرخی رچتی ہوئی اسے نم کرنے لگی۔ جب مردان نے گلریز کے ہاتھ کو اپنے شکنجے میں لیا، "What the hell do you think you are doing, کیپٹن؟" گلریز جو کہیں اور تھا اپنی ٹرانس میں سے باہر آیا تو اپنے سامنے ایک سینئر کلیگ کو دیکھا، اس کی جانوروں کی طرح چمکتی آنکھوں کو دیکھا۔ "مکتی باہنی یار، ادھر ہم گشت پر نکلے تو یہ لوگ جنگل میں رینگ رہے تھے، ہم نے گھیرا ڈال کر انہیں راؤنڈ اپ کیا تو کہنے لگے ہم ادھر جا رہے ہیں ٹورڈز انڈیا۔ تم انہیں قتل کیوں کر رہے ہو؟ وہی ایش کی نہیں؟" ہسٹریائی ہنسی کیپٹن خانزادہ کے ہنس ہنس کے دورے ہونے سے سنائی دی۔ "جسٹ اے گیم سر، نو ہارم ڈن." "صرف ایک کھیل سر، کہ یہ کون ایک ہی وار سے اس زنگ آلود تلوار سے؟ اینڈ ڈو یو نو مردان کہ یہ مغل پیریڈ ہے اور جیسور میس میں 130 برس سے آویزہ ہے۔ ہاں، میں تاریخ کے بارے میں کچھ جانتا ہوں۔ تو ایک ہی وار میں کون ان باسٹرڈز کی گردن جدا کرتا ہے؟ اور میں جیت گیا." گلریز نے انگلی اٹھا کر کہا، اور ایک پہ قابو ہنسی میں کہا، "میں نے 3 بار اور اس نے صرف 1 بار۔ کم آن سر، آپ بھی قسمت آزمائی کریں، صرف ایک کھیل ہے، کسی کا کچھ نقصان نہیں ہوتا۔ ہاں، کسی کا کچھ نقصان نہیں ہوتا یار." اس نے زنگ سے بھری، گاڑھے خون سے بھری تلوار کو دیکھا۔ "میرا نام کیپٹن مردان علی خان نہیں ہے۔ اگر تم نے جو کچھ کیا ہے اس کی قیمت نہ ادا کرو، کسی کا کچھ نقصان نہیں ہوگا یار۔ صرف ایک اور کھیل۔ 23 برس میں بہت دن رات ہوتے ہیں، ان سب راتوں اور دنوں میں وہ زنگ آلود، کند اور گاڑھے خون میں لپٹی تلوار اس کے سامنے آہستہ آہستہ اس کے سامنے آتی رہی۔ اگلے ٹائر میں ہوا تشویشناک حد تک کم ہو رہی تھی۔ اس لمحے 23 برسوں کے بعد اس کی ٹانگ میں ایک ٹیس اٹھی اور اس کے سینے میں ایک گرم تیرتی ہوئی جلن نے راہ بنائی۔ کسی نے بھی دھیان نہ دیا، کوئی بھی متوجہ نہ ہوا کہ سڑک پر ایک سائیکل پڑی ہے اور اس کا اگلا ٹائر، جس میں ہوا بہت کم ہے، ابھی تک آہستگی سے حرکت میں ہے، اور اس کے قریب کوئی شخص ہے جس کے منہ سے گاڑھا خون بہتا ہے۔ وہ تارکول میں جذب نہیں ہو رہا۔ ایک سٹرے بلٹ کیا ہے؟ سٹرے، راہ راست سے ہٹ جانا، گمراہ ہو جانا، بھولا بھٹکا، آوارہ۔ بلٹ، ایک گولی۔ کیریئر پر بندھا اوور آل ابھی تک سفید اور بے داغ تھا، اور ایک پتلی سرخ لکیر اس کی جانب رینگ رہی تھی۔ حیدرآبادی چوڑیوں میں سے صرف ایک کا دائرہ ٹوٹ کر کانچ کی 2 کوسوں میں 2 دھڑوں کی طرح الگ الگ ہوا تھا۔ مردان کی نظر اور سامنے کا منظر دھندلانے لگا، اور اس میں شیشم کے 2 درخت بلند ہونے لگے کہ شیشم تیزی سے بڑھتا ہے اور ان کی چھاؤں گھنی ہونے لگی، اور ان میں تیز ہوا چلتی تھی، اور ان کے پتے تالیاں بجاتے تھے اور گرتے تھے تو اس کے آس پاس میں اور اس کے چہرے پر گرتے تھے۔ ان کی چھاؤں تلے وہاں بان کی ایک چارپائی بھی بچھی تھی، اور وہ اس پر لیٹنا چاہتا تھا۔ اگرچہ موسم سردیوں کے تھے، لیکن ایک بھری شکر دوپہر تھی جس میں سورج نیچے ہو کر اس کے سر پر پگھلتا تھا اور دھوپ کی سفید گرمی میں جھولتا، لہریں لیتا ایک خالی تانگا کوچوان کے بغیر اس کی جانب گھوڑے کے پاؤں میں بندھے گھنگرو کی چنکار میں مست اس کی جانب آتا تھا۔ اور کون کہتا تھا کہ بھاٹی لوہاری بھئی کلی سواری،
بھئی۔ اکلوتی سواری کے عین سامنے آ کر تانگے سے گھوڑا الگ ہوا، ایک سیاہ لشکتا وجود پسینے سے نہایا ہوا جو اپنے گھنگرو چنکاتا اس کی طرف بڑھتا آ رہا تھا۔ نیمے جانا جوگی دے نال، اور جوگی کا منہ سڑک کے تار کول پر کھلا تھا، اور اس میں سے جو خون رستا تھا وہ جذب نہ ہوتا تھا۔ شیشم کی چھاؤں اس پر سایہ کرتی جاتی تھی۔ آسمان اس کی بے شمار شاخوں، ٹہنیوں اور تالیاں بجاتے پتوں سے ڈھک گیا تھا، اور کہیں سے بھی اس کی نلاہٹ کی جھلک نظر نہ آتی تھی، اور وہ بان کی چارپائی پر لیٹنا چاہتا تھا۔ چودھری اللہ داد کی مشرقی پاکستان کی تصویروں میں جو بادبان تھے وہ سارے کے سارے کھل گئے تھے، اور تمام کشتیاں اس کی جانب رواں تھیں۔ جو ٹالیاں اونچیاں لمبیاں تھیں، ان کے پتے دھندلاتی آنکھوں کے سامنے سارے کے سارے زرد ہو گئے، اور نا آشنا ہواؤں کے زور سے ٹہنیوں سے جدا ہو کر گرنے لگے، یوں کہ ان پر ایک پتا بھی باقی نہ رہا، اور کراچی کا بے رنگ آسمان پھر سے دکھائی دینے لگا، اور وہ پتے کٹی پتنگوں کی طرح ڈولتے گرتے، پر کٹے راکھ کے سیاہ پرندوں کی طرح بے اختیار نیچے آ رہے تھے۔ اس کے بدن پر اور سپورٹس سائیکل پر، اس کے کیریئر پر ابھی تک بندے سفید اوور آل پر، اور خون جو جذب نہیں ہو رہا تھا اس پر وہ جھولتے ہوئے ڈولتے ہوئے گرتے رہے، اور اسے ڈھک دیا، ایسے کہ دور سے وہ زمین پر گرا ہوا ایک شیشم کا درخت دکھائی دیتا تھا، جس کی ٹہنیاں نہیں تھیں، صرف ڈھیر پتوں کا تھا۔ ان میں کہیں بھی ایک سفید شگوفہ نہ تھا، اور یہ ہم ہیں، عشق دا ایک پلنگ نواڑی وے اساں چاننیاں وچ ڈائیاں۔ بیرک نمبر 3 کے برآمدے میں، ادھر جہاں سے دھول اٹھتی تھی، شوبھا کی آنکھیں دیکھ دیکھ کر تھکتی تھیں۔ عارفین بھی تیز ہوا میں چرچراتے ہوئے ایک کواڑ کے عقب میں سے ادھر دیکھتی تھی جدھر دھول اٹھتی تھی، اور اس دھول کے اندر ایک سفید ایمبولنس چلی آتی تھی۔ بیرک نمبر 2 کے کواڑ اتنی آہستگی سے کھلے کہ وہ دونوں ادھر متوجہ نہ ہوئیں۔ ان کواڑوں کے اندر، بیرک نمبر 2 کے اندر، ڈھلتی زرد دھوپ ایسے پتھروں پر جامد نقش ارغوان۔ ان کواڑوں کے اندر، بیرک نمبر 2 کے اندر، ڈھلتی زرد دھوپ ایسے پتھروں پر جامد نقش ارغون، ترخان سما اور کلہوڑا خاندان کی قبروں کے تعویذوں پر کندہ سپاہی اور گھوڑے سیال ہوئے حرکت میں آئے۔ وہ اپنی پتھر قید میں سے نکلے اور آہستگی سے کھلنے والے کواڑوں سے باہر نکلے۔ اوپر گزرنے والے ایک جیٹ کی پرخراش آواز سے لا تعلق اور بے پرواہ اب کواڑوں سے باہر نکلے، اور نہ قدموں کی چاپ تھی اور نہ سموں کی آوازیں۔ وہ برآمدوں میں بیٹھی شوبھا کے عقب میں استادہ ہو گئے۔ گھوڑے سیاہ تھے، سپاہیوں کے نئے نقش سال خوردہ تھے، اور ان کی ڈھالیں اور تلواریں زنگ آلود تھیں۔ شوبھا نے پلٹ کر، اگرچہ ان کی کوئی آرٹ نہ تھی، صرف موجودگی کا احساس تھا، اس نے پلٹ کر دیکھا تو وہ بھی ایک منتظر کیفیت میں تھے۔ ان کے ہمراہ وہ تمام بیل بوٹے جو ابھی پتھر تھے اور ابھی سندر بن کے جنگلوں کی طرح متحرک اور زندہ تھے۔ سپاہی ان کی ڈھالیں اور تلواریں اور مکی کے نقش ایک قطار میں کھڑے ادھر دیکھتے تھے جدھر دھول اٹھتی تھی۔